یہ ایک دستور ہے کہ ہر ادنا چیز وہ اعلیٰ چیز پر قربان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زمین کے اندر نمکیات ہے نا، یہ نمکیات نباتات پر قربان ہوتے ہیں، پھر نباتات حیوانات پر قربان ہوتے ہیں، پھر حیوانات انسانوں پر قربان ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے رب رحمان پر قربان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ زمین کے اندر نمکیات ہے نا، یہ نمکیات نباتات پر قربان ہوتے ہیں، نباتات ان سے غذا لیتے ہیں، پھر زمین سے درخت نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، گھاس نکلتے ہیں، پھر اس گھاس کو کاٹا جاتا ہے، جانوروں کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر یہ حیوانات ان نباتات سے غذا لیتے ہیں، پھر یہ حیوانات انسانوں پر قربان ہوتے ہیں، جانور کے گلے پر چھری پھیر دی جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، ان کے گوشت کو کاٹا جاتا ہے، پھر انسان ان جانوروں سے یعنی حیوانات سے غذا لیتا ہے، پھر انسان اپنے رب رحمان پر قربان ہوتا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ آج دشمن ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے۔ ارے بزدل دشمن، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے، مسلمان تو موت سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے گر آ سکو تو آ جاؤ۔ ہم انہی صحابہ کرام کے نام لیوا ہے جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے تھے اور پھر احسان بھی اللہ کا مانتے تھے۔ گویا کہ بزبان حال وہ یہ کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو مسلمان کے لیے تحفہ ہے، شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہادت تو انسان کے لیے سعادت ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا، پھر اپنے ملک کے لیے شہید ہونا، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔